الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ التحریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال تبارک وتعالی فی سورۃ النور: وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واجعلنا من التوابين ومن المتطهرين. آمين يا رب العالمين. اپنے بیرونی سفر سے واپسی کے بعد میں نے ایک مختصر خطاب کیا تھا اجتماع عید الاضحیٰ میں. اس کے بعد 2 جمعوں میں نے اسپین کے کچھ تاثرات، اس کے حوالے سے جنوبی ایشیا یعنی بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کا مستقبل، اس کے بارے میں اندیشے، خطرات، مسلم اسپین اور مسلم انڈیا کے حالات میں مشابہتیں، پھر یہ کہ خاص طور پر اس وقت پاکستان کے خارجی اور داخلی حالات، ان کے ضمن میں اپنا تجزیہ پیش کیا. ظاہر ہے کہ ان خطابات میں اتنا وقت صرف ہوتا رہا کہ گفتگو کا مثبت موضوع جو ہے کہ ان حالات میں کیا کریں، مخرج کیا ہے. جیسے اس حدیث میں لفظ آیا ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی نے یہ فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا: انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، اس سے بچاؤ کی سبیل کون سی ہوگی؟ تو یقیناً یہ معاملہ بہت اہم ہے کہ حالات جو تم بتا رہے ہو، ان کی سنگینی جس کا کہ تم حوالہ دے رہے ہو، وہ اندیشے اور خطرات جو کہ ہمیں درپیش ہیں ملی سطح پر، ملکی سطح پر، قومی سطح پر، آخر ان سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ چنانچہ نماز جمعہ کے بعد جو یہاں بالعموم ایک سوال جواب کی نشست منعقد ہوتی ہے، اس میں گزشتہ جمعے کچھ سوالات تو تحریری ہوئے تھے معمول کے مطابق. 2 حضرات نے کھڑے ہو کر اجازت لے کر ہماری توجہ مبذول کرائی تھی 2 باتوں کی طرف. پہلے صاحب سے تو میں ذاتی طور پر متعارف نہیں ہوں، لیکن ان کا جو انداز گفتگو تھا یقیناً وہ اعتراض کرنے کے لیے اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ واقعتاً خلوص کے ساتھ انہوں نے اس کمی کی طرف ہماری توجہ منعطف کرائی کہ حل کیا ہے، صورتحال جو ہے اس کا اصل علاج کیا ہے. اور چونکہ میں نے اپنی تقریباً 3 تقریروں میں اختتام اس پر کیا کہ دعا اور توبہ، تو انہوں نے کہا عملی شکل ہونی چاہیے کہ آپ ہر جمعے میں ایک ایک گناہ، ایک ایک معصیت سے
توبہ کرنے کا عہد جو ہے اپنے سامعین سے لیں، اس طرح تدریجاً ایک اصلاح کا عمل جو ہے جاری ہے، ورنہ ہر مرتبہ اجمالاً گفتگو کو دہرا دینے سے عملی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے نزدیک ان کی بات میں وزن تھا، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس بارے میں میں تفصیلی گفتگو آئندہ جمعے میں کروں گا۔ دوسرے صاحب نے جو بات فرمائی ان سے چونکہ میں ذاتی طور پر واقف ہوں، وہ ہماری عدلیہ سے وابستہ ہے، معزز رکن ہے عدلیہ کے، اور اگرچہ وہ کسی سیاسی جماعت کے رکن تو نہیں ہو سکتے، لیکن میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ان کا بڑا گہرا رشتہ جو ہے ذہنی بھی اور قلبی بھی ایک اہم سیاسی اور دینی تحریک کے ساتھ ہے۔ میرا ان سے پرانا تعارف ہے۔ انہوں نے بھی اور پہلے صاحب نے بھی یہ بات فرمائی کہ آپ کا تجزیہ درست ہے، بلکہ ان دوسرے صاحب نے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس درجے الفاظ استعمال کیے کہ 101% درست ہیں تجزیے آپ کے۔ تجزیہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن یہ کہ حل کیا ہو، اور اس میں انہوں نے 2 الفاظ استعمال کیے تھے کہ حزب الشیطان متحد ہے، حزب اللہ جو ہے وہ منتشر ہے، یہ صورتحال ہے، اس کے ضمن میں کوئی عملی رہنمائی کریں، کوئی عملی پیش قدمی کریں۔ تو میں آج اپنی گفتگو کو انہی 2 موضوعات کی طرف اس رخ کو موڑ رہا ہوں، اور کوشش کروں گا، میں نے خاصے تفصیلی نوٹس جو ہیں آج صبح بیٹھ کر جو ہے لکھے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ جذباتی انداز میں اور بہت ادھر ادھر بات کو پھیلا کر، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے توفیق دے کہ جو میرے پیش نظر گفتگو کا خاکہ ہے میں اس کو اختصار کے ساتھ اس پر گفتگو کر کے اسے مکمل کر سکوں۔ سب سے پہلے تو میں توبہ کے ضمن میں چند اصولی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے ایک تو پوری آیت جو ہے تلاوت کی ہے سورہ تحریم کی، اور ایک آیت کا ٹکڑا سورہ نور سے میں نے تلاوت کیا، اور ان کو آج کی اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ توبہ کے موضوع پر سب سے گمبھیر آیت جس میں کہ تاکید انتہائی آئی ہے، پھر توبہ کی فضیلت کا بیان جو ہے جس پیرائے میں ہوا ہے، وہ سورہ تحریم جو ہے اس میں اس اعتبار سے میرے نزدیک ذروہ سنام ہے، وہ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف، لیکن یہ توبہ خالص ہونی چاہیے، محض زبانی کلامی نہیں، محض رسمن نہیں، سرسری نہیں، سطحی نہیں۔ اگر سرسری اور سطحی اور زبانی کلامی توبہ جو ہے اس کا 1000 دانے کی تسبیح لے کر بھی ورد کر دیا جائے تو وہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبۃ النصوح، پاک صاف، بے ریا، بے میل، کسی طرح کا اشتباہ نہ ہو، خالص توبہ جو ہے اس کے پھر شرائط ہیں جو علماء کرام نے مختلف احادیث کی روشنی میں مدون کیے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس وقت۔ حقیقی ندامت ہو، اپنی غلطی کا شعور ہو، ادراک ہو، حقیقی ندامت۔ نمبر 2، عزم مصمم ہو کہ اب میں اپنے آپ کو بدل دوں، وہ کام دوبارہ نہیں کروں۔ نمبر 3 یہ کہ بالفعل اس کام کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آدمی جذبات کی رو میں بہہ کر پھر کوئی وہ حرکت کر بیٹھے، لیکن ایک وقت میں جب توبہ کر رہا ہے تو اس عمل کو بالفعل ترک کرنا واجب ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں ان گناہوں کے سلسلے میں کہ جو حقوق اللہ کے ضمن میں انسان سے جو تقصیر ہوتی ہے۔ حقوق العباد کے معاملے میں اگر کوئی گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، کسی کا کوئی حق تلف کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، تو اس میں ایک اضافی چوتھی شرط ہے کہ یا تو اس کے جو نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی کرو، ورنہ اس سے معافی حاصل کرو۔ اگر تعین کیا جا سکتا ہو کہ کس شخص کا اور کیا میں نے نقصان کیا ہے تو اس سے معافی کا حاصل کرنا یا اس کی تلافی کرنا یہ ناگزیر ہے، چوتھی شرط۔ اس آیت مبارکہ کا جو بقیہ حصہ ہے وہ میں بعد میں لوں گا، ابھی صرف اس بات کو نوٹ کیجئے کہ توبہ کی شرط لازم ہے توبۃ نصوح، خالص توبہ، صاف توبہ، پاک توبہ، اور اس کی یہ شرائط ہیں کہ جو
علماء اور محققین جو ہیں ائمہ دین انہوں نے مرتب کیے۔ دوسرا جو ٹکڑا ہے سورہ نور کی آیت کا، اس میں ایک اور لفظ آیا ہے جو بہت اہم ہے، اس کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک حقیقت آ جائے گی کہ ایک انفرادی توبہ ہے، ایک اجتماعی توبہ ہے۔ چنانچہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، رجوع کرو، کل کے کل، سب کے سب مل کر، جمیعاً، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس لیے کہ جو اجتماعی گناہ ہیں، اجتماعی خطائیں ہیں، ان کی توبہ تو اجتماعی سطح پر ہوگی تبھی مؤثر ہوگی۔ تو میں بیان کروں گا اس اجتماعی سے مراد کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں یہ لفظ جو ہے جمیعاً، مل جل کر سب کے سب توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ، ورنہ جو بھی تمہاری خطائیں ہیں، اور جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، اجتماعی خطاؤں کا اور فروگزاشتوں کا انسان کو خمیازہ اسی دنیا میں لازماً بھگتنا پڑتا ہے۔ قوموں کا قصہ اور حساب یہی چکایا جاتا ہے، افراد کا معاملہ قیامت میں ہوگا، ہر شخص انفرادی طور پر پیش ہوگا، یہاں پر قوموں کا معاملہ ہوگا۔ وہ جو اقبال کا شعر ہے جو اس حقیقت کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، مراد ہے اس دنیا میں، آخرت میں تو ہوگی، محاسبہ ہوگا ہر شخص کا، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر ایک کو آنا ہے، فرد کی حیثیت سے آنا ہے۔ البتہ دنیا میں فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ تو ملت کے گناہوں کی تو اگر معافی کی کوئی شکل ہے تو وہ اجتماعی توبہ ہو، تبھی انسان اس کے جو نتائج ہیں، ثمرات بد ہیں، ان سے وہ قوم، وہ ملت بچ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چند اور آیات بھی میں چاہتا ہوں کہ کوٹ کروں۔ توبہ کی شرط لازم ہے اصلاح، عملی اصلاح، وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے سورہ مائدہ میں فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، جس شخص نے اپنی ظلم، زیادتی، گناہ کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اپنی عنایتوں اور شفقتوں کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ۔ تو لفظ اصلح جو ہے، ویسے تو آج میں دیکھ رہا تھا تو بہت مقامات پر آیا ہے توبہ کے بعد اصلاح کا لفظ، اصلاح، یہ شرط لازم ہے۔ انہی چیزوں سے تو آخر محققین نے، علماء نے وہ شرائط جو ہیں مستنبط کی۔ سورہ انعام میں یہ دو صرف مقامات میں کوٹ کر رہا ہوں، ورنہ دسیوں مقامات ہیں قرآن مجید کے اندر جس میں توبہ کے بعد اصلاح کا شرط لازم ہونا بیان ہوا۔ سورہ انعام میں فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، تم میں سے جو کوئی بھی کوئی گناہ کر بیٹھے گا، کوئی برا کام، جہالت میں، نادانی میں، جذبات کی رو میں بہہ کر، پھر وہ توبہ کرے گا اور اصلاح کر لے گا تو یقیناً اللہ غفور اور رحیم، مغفرت اور رحمت خداوندی کے لیے محض توبہ نہیں، توبہ کے ساتھ اصلاح، عملی اصلاح ضروری ہے۔ اب دو ہی مقامات میں اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس اصلاح کے لفظ کو مزید پھیلایا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں یقیناً بہت بخشنے والا ہوں، غفار ہوں اس کے حق میں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیا نیک اور ہدایت اختیار کر۔ اس میں بڑا گہرا رمز ہے کہ در حقیقت جب انسان معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو ایک اعتبار سے حقیقت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ قانونی ایمان ہے، مسلمان ہے، لیکن جب وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر پرندے کی طرح چکر لگاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو دوبارہ دل میں داخل ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ در حقیقت گناہ جو ہے وہ زوال ایمان،
بالکل زائل نہ ہو تو ضعف ایمان تو ہوا نا. ضعف ایمان کے بغیر تو گناہ کا صدور ممکن نہیں. حدیثیں تو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ سخت ہیں. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا. یہاں تو گویا کہ ایمان کی مطلق نفی ہو رہی ہے. لیکن وہ الفقہ الاکبر جو مایہ ناز تالیف ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ان کے واقعتاً تفقہ فی الدین کا سب سے بڑا مظہر وہی ہے. یہ فقہی جزیات پر ان کی کوئی تالیف نہیں ہے، لیکن وہ کتاب ہے اس میں انہوں نے ان حقائق کو واضح کیا ہے کہ ایک ایمان جو ہے قانونی جو ہے جس کی بنا پر کسی کو مسلمان سمجھا جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا گناہ سے. مسلمان رہے گا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس ایمان کے اندر کمی کہہ لیجئے، ضعف کہہ لیجئے. بلکہ علماء کے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے المعاصی برید الکفر. گناہ جو ہے وہ تو گویا کہ کفر کو لانے والی چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ ایمان زائل ہو جائے. تو گویا کہ توبہ کے بعد ایک اعتبار سے تجدید ایمان ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ عمل صالح ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ تو لازمی نتیجہ ہے. ایمان حقیقی کی تجدید ہوگی تو آگے کسی دلیل کی حاجت ہی نہیں. عمل صالح تو اس کا منطقی نتیجہ ہے، لازمی نتیجہ. یہاں پر گویا کہ اس لفظ اصلاح کو اور سپلٹ کر دیا گیا، تجدید ایمان اور اصلاح عمل. عمل کے اندر صالح اعمال کا انسان کا سر انجام دینا. یہی مضمون آیا ہے سورہ فرقان میں بھی، اور یہ چونکہ ہمارے منتخب نصاب کا اہم مضمون ہے. سورہ فرقان کا آخری رکوع تو ہمارے اکثر ساتھیوں کو تو میں سمجھتا ہوں یہ آیت یاد ہی ہوگی. بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اس کی پاداش انسان کو مل کر رہے گی. یلقا اثاما الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. جہاں عمل عملا صالحا، پہلی آیت میں عمل صالحا تھے، یہاں مزید ایمفسائز کیا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو شخص توبہ کرے گا اور ایمان لائے گا یا ایمان کی تجدید کرے گا اور عمل کرے گا وہ عمل کے جو صالح ہو، بھلے ہو، نیک ہو، اچھے ہو، تو ان کا پھر مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. نامہ اعمال کی سیاہی کے دھبے دھو کر نیکی کا اندراج کر دے گا، اور دامن کردار کے جو دھبے ہیں ان کو بھی صاف کر کے انسان کے اخلاق کو اعمال صالحہ اور اعمال حسنہ سے مزین فرما دے. میں ذرا توجہ منعقد کرا دوں، بہت سے حضرات کے سامنے شاید ان کی نگاہوں سے گزرا ہو. ہمارا ایک موٹو ہے تنظیم اسلامی کا. تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت، بنیادی دعوت کیا؟ اس کے لیے 3 الفاظ ہم نے اختیار کیے: تجدید ایمان، توبہ، تجدید عہد. یہ در حقیقت ایک ہی شے ہے. توبہ کو درمیان میں رکھا ہے، تجدید ایمان، تجدید عہد، توازن پیدا کرنے کے لیے. در حقیقت یہ توبہ اور یہ دونوں الفاظ یہ گویا کہ لازم و ملزوم ہیں. توبہ کا لازمی اس کی شرط تجدید ایمان، اور تجدید عہد دوبارہ اللہ سے عہد استوار کرنا کہ اللہ جو خطائیں ہوتی نہیں ہیں بخش دے. اب میں ارادہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس کا میں ارتکاب نہیں کروں گا. تو اصلاح کا مفہوم ان 2 آیتوں کے حوالے سے آیا، تجدید ایمان اور اعمال صالحہ کا انسان سے بالفعل ثابت ہونا. اب یہ کہ چوتھا مضمون جو ہے اس میں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. ایک نتائج ہے دنیاوی، وہ میں سورہ ہود کی 2 آیات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا. یہاں ایک اور لفظ ایڈ ہو گیا، استغفار. یہ تمام الفاظ جڑے ہوئے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار اور توبہ جو ہے یہ تو در حقیقت جڑی ہوئی چیزیں ہیں، جڑواں بہنیں ہیں. بہرحال یہاں فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ.
اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کلام شرطیہ ہے. یہ شرط پوری کر دو گے تو جواب شرط کیا ہے، جزائے شرط کیا ہے؟ یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں اس دنیا کے اندر بھی ساز و سامان دے گا، آسائشیں دے گا، تمہارے لیے اپنی رحمتوں کے اور اپنی نعمتوں کے دسترخوان وسیع کر دے گا. یمتعکم متاعا حسنا. اور سورہ ہودی میں دوسرا مقام ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اے میری قوم کے لوگوں، جلیل القدر پیغمبروں نے اپنی قوموں سے خطاب کیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، استغفار کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو. وہ تم پر چھاجوں میں برسائے گا، بارشیں ہوں گی. اس سے جو بھی آپ کو معلوم ہے، پچھلی اس زمانے میں تو انسان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ کھیتی باڑی ہی تھا، اور اس کا بارش پر اس کا سارا دار و مدار تھا. یہ آرٹیفیشل اریگیشن یہ تو تھی نہیں، کوئی ٹیوب ویل نہیں تھے، کوئی انڈسٹری نہیں تھی. کل معیشت کا دار و مدار ہے کھیتی پر، زراعت پر، اور اس کا کل دار و مدار ہے بارش پر. یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ گویا کہ استعارہ ہے خوشحالی دنیا کے اندر تمہارے لیے، فراغت. یہ تو ہوا دنیاوی نتیجہ. اخروی نتیجہ وہ ہے جو پہلی آیت میں نے آج تلاوت کی تھی اس میں سامنے آتا ہے بہت ہی بھرپور اور گمبھیر انداز میں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اب ان آیات کے حوالے سے معلوم ہو گیا توبہ نصوح کسے کہتے ہیں. اب یہ کرو گے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا ہرگز نہ اپنے رسول کو نہ ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور، نور ایمان، نور اعمال صالحہ ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا. پل صراط پر سے گزریں گے اس روشنی کے اندر آسانی سے، اور یہ کہتے ہوئے ہوں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ظاہر بات ہے ہر ایک کو اپنے ایمان کی مناسبت اور اپنے اعمال صالحہ کی مقدار کے اعتبار سے نور ملے گا. ہم جیسوں کو اگر ملا بھی تو بڑا ہی چھوٹا سا مدھم سا نور ملے گا. وہ نور جو ابو بکر صدیق کو ملے گا، وہ جو عثمان غنی کو ملے گا، جو عمر فاروق کو ملے گا، اس کا اب ہم کیا اندازہ کریں. حضور نے تو فرمایا ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو اتنا نور ملے گا کہ جس کی روشنی مدینے سے صنعاء تک پہنچ رہی ہو، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ایسا نور ملے گا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی. ٹارچ تو ہوگی کم سے کم، ٹھوکر تو نہیں کھائیں گے، گریں گے تو نہیں جہنم کے گڑھے میں ٹھوکر کھا کر گزر جائیں گے. لیکن یہ ایسے لوگ دعا کر رہے ہوں گے پروردگار اتمم لنا نورنا، اپنے خاص کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے نور کو بھی کامل فرما دے، اتمام فرما دے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تجھے تو اختیار حاصل ہے. تو ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، کوتاہی عمل کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے اگر یہ ہمارا نور جو ہے مدھم رہ گیا ہے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی شان غفاری کے طفیل اس کا اتمام فرما دے. یہ چند چیزیں ہیں توبہ کی اہمیت، یہ دینی مضمون ہے خالص. اب میں آ رہا ہوں جو اس وقت کا ہمارا اصل موضوع ہے. اس توبہ کو جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلی دو آیات کے حوالے سے دو حصوں میں آج کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک توبہ انفرادی ہے، ایک توبہ اجتماعی. انفرادی توبہ کے بارے میں ایک بات جان لیجئے. ہمارے وہ جو مجوز صاحب تھے پچھلے جمعے کے، میں ان کو خاص طور پر متوجہ کر رہا ہوں، اور جن لوگوں کا وہ ذہن ہے ایک ایک کر کے وہ نوٹ کر لیں کہ انفرادی توبہ ہرگز تدریجی نہیں ہوتی، یکدم ہوتی ہے اور پوری کی پوری. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ ایک ایک گناہ کر کے تو سمجھیے کہ وہ تو پھر کتنی عمر چاہیے گی. حضرت نوح کی عمر شاید کفایت کر جائے. یہ توبہ یکدم چاہیے، اس لیے کہ ایمان جب آ جاتا ہے، جب ایمان اس کا لازمی نتیجہ ہے توبہ کا، اس کی شرط لازم ہے تجدید ایمان، تو ایمان ایسی گھٹیا شے نہیں ہے.
وہ حقیقی ایمان جو ہے وہ اتنی غیر مؤثر شے نہیں ہے، اتنی کمزور شے نہیں ہے کہ وہ بدل نہ دے انسان، وہ ایک دم تبدیلی آئے گی۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے، فرض کیجئے آپ کا یہ تدریجی عمل ابھی درمیان میں ہی اور موت آ جائے، تو قرآن مجید کے بعض مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک گناہ کا ارتکاب بھی جان بوجھ کر ہو رہا ہو، مسلسل ہو رہا ہو، تو جیسا کہ میں نے علماء کا قول نقل کیا، المعاصی برید الکفر، اور ان کے نتیجے میں زوال ایمان کا اندیشہ موجود ہے، ایمان سرے سے ظاہر ہو جائے، اور جب ایمان بالکل ظاہر ہو جائے گا تو پھر خلود فی النار، آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے جو ہے اندیشہ موجود ہے۔ اور قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ لرزا دینے والی ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جان بوجھ کر ایک گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے انسان کا ڈھٹائی کے ساتھ اس کا ارتکاب کیے چلے جانا، بلکہ علماء کا کہنا یہ کہ صغیرہ گناہ بھی اگر اس کے اوپر دوام ہو اور تسلسل ہو تو وہ کبیرہ بن جائے گا، وہ صغیرہ نہیں رہے گا۔ صغائر پر دوام اور ضد اور تسلسل صغائر کو بھی کبائر میں تبدیل کر دے، لہذا یہ جان لیجیے یہ مغالطے ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو تھپکی دینے کا انداز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ وہ تو انقلاب آتا تو ایک دم، طبیعت بدلتی ہے تو ایک دم بدلتی ہے، اصلاح پر آدمی آمادہ ہوتا ہے تو یکدم ہوتا ہے، اور پھر وہ ہمہ جہت کی اصلاح ہوتی ہے، انفرادی سطح پر، اجتماعی نہیں۔ ابھی اس کا جو ہے تقابل وہ بات میں کروں، اس کی کیفیات کچھ اور ہے۔ اس میں دو باتیں نوٹ کر لیجئے کہ یہ انفرادی توبہ کے دو تقاضے ہوں گے۔ نمبر ایک یہ کہ انسان کا نصب العین اور اس کا حقیقی مقصود و مطلوب یکسر بدل جائے، دنیا اس کا مطلوب و مقصود نہ رہے، دنیا کو برتو، دنیا میں رہو، اس کی نعمتیں کسی نے حرام نہیں کی ہیں، جو حلال چیزیں ہیں ان سے متمتع ہونا ہرگز کوئی قابل ملامت بات نہیں، جائز ذرائع سے اگر حاصل ہو رہی، لیکن مطلوب و مقصود اگر دنیا بن گئی تو ختم، ہر شے ختم۔ انسان کا نصب العین، اس کا حقیقی مقصود و مطلوب ہو جانا چاہیے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح، مقصود اور کچھ نہیں، مطلوب کچھ نہیں، نصب العین، ہر شے اس کے تابع ہو جائے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ نمبر دو یہ کہ اس کی مساعی کا، بھاگ دوڑ کا، جد و جہد کا، محنتوں کا، صلاحیتوں اور جو بھی قوتیں اللہ نے اس کو دے رکھی ان کا اصل ہدف کیا ہوگا؟ اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ۔ اس کے ساتھ ثانوی درجے میں معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اہل و عیال کے حقوق بھی ہیں، اپنے جسم کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ ہے، لیکن اصل شے، پرائمری چیز، بنیادی چیز، اولیت جسے حاصل ہوگی وہ اقامت دین کی جد و جہد، اعلاء کلمت اللہ کی سعی۔ یہ دو تقاضے ہیں کہ جس سطح پر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے انفرادی توبہ کے یہ تقاضے ہیں۔ جب یہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ توبہ مبرور ہوگی، توبہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، اس توبہ کے وہ ثمرات جو ہیں جو میں نے بیان کیے وہ حاصل ہوں گے۔ اس انفرادی توبہ کے بارے میں ایک اور اہم بات نوٹ کر لیجیے، وہ یہ کہ یہ انفرادی توبہ فرض عین ہے، ہر شخص کے لیے لازم۔ اگر توبہ نہیں کرے گا، معصیت کا ارتکاب کرتے ہوئے ہی اچانک موت نے دبوچ لیا تو معافی نہیں ہے۔ اس کو سورہ نساء کی بڑی عظیم آیت ہے وہ توبہ کے بارے میں، توبہ کے بارے میں دو انتہائیں تو بیان کر دی، وہ تو یقینی اور حتمی ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ جو لوگ کہیں غلط فہمی میں، جہالت میں، نادانی میں، جذبات کی رو میں کوئی غلط حرکت کر بیٹھے لیکن فوراً توبہ کر لے، ان کی توبہ کو قبول کرنا تو اللہ نے اپنے ذمے قرار دیا۔
ہم نے اپنے اوپر واجب کر لیا. انما التوبۃ علی اللہ للذین، علی اور لام کا میں نے بارہا آپ کو بتایا. علی کسی کے ذمے ہو جانا، ذمہ داری، لام کسی کا حق بننا. گویا کہ ایسے گناہگار کا حق ہے اللہ پر کہ اللہ اس کی توبہ قبول کرے جہاں جہالت میں، نادانی میں، وقتی جذبات کی رو میں بہ کر غلط حرکت کی گئی، فوراً ہوش آتے ہی توبہ کرے. ایک ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، ان لوگوں کے حق میں نہیں ہے کہ جن پر موت آ جائے. وَيَمُوتُونَ ثُمَّ مَاتُوا، کیا الفاظ، حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، پھر وہ کہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں. وہ توبہ قبول نہیں ہوگی ہرگز. اسی لیے حدیث میں آیا معلوم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوتے، گھنگرو نہیں بولتا ہے انسان کے حلق میں، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. جب آثار شروع ہو گئے بند. تو یہ دونوں چیزیں تو ہو گئی لازمی. اس کے درمیان میں علماء نے کہا ہے کہ اب بیچ بیچ میں اگر کوئی ہے کافی عرصہ بھی گناہ کیا ہے لیکن بہرحال توبہ کر لی ہے موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے، تو اب امید ہے، توقع کرے، خطرہ بھی رہے، بین الخوف والرجاء کیفیت رہنی چاہیے. اندیشہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں دوسری کیٹیگری میں شامل نہ فرما دے، امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ پہلی کیٹیگری میں شامل فرما دے. یہ بین بین کا معاملہ ہے. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اس کو تفویض کرنا چاہیے معاملے کو، لیکن وہ اول و آخر جو ہے وہ اس آیہ مبارکہ نے بالکل معین کر دیا. اب آئیے اجتماعی توبہ کی طرف، اور خاص طور پر جو ہمارے حالات ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ ہماری اجتماعی حالات ہیں جن کے لیے یہ میں نے پچھلے تینوں اپنی تقاریر کے اندر جو گفتگو کی ہے اور اسی کے حوالے سے پچھلے جمعے میں کچھ سوالات پیدا ہوئے. اجتماعی توبہ کے بارے میں اب پہلی بات میں کہتا ہوں تقابل کرتے ہوئے اس بات کے مقابلے میں کہ جو میں نے آخری بات کہی ہے انفرادی توبہ کے لیے. آخری بات کیا تھی؟ یہ فرض عین ہے افراد کے لیے. اجتماعی توبہ فرض کفایہ ہے. اس کی حقیقت سمجھیے اور اس کا سبب سمجھیے. ایک تو اس پہلو سے کہ تمام انسانوں کا توبہ کر لینا یہ تھیوریٹیکلی امپاسبل. کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ معاشرہ بھی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ جو گناہ سے بالکل خالی ہو. حضور کا معاشرہ بھی منافقین موجود تھے، بدترین منافقین. تو ظاہر بات ہے اس سے اونچا معاشرہ کون سا ہوگا؟ تو عقلی اعتبار سے یہ محال مطلق ہے، ہو ہی نہیں سکتا. جب حضور کے معاشرے کے اندر یہ کیفیت نہیں تھی تو اب کس کے کس معاشرے میں پیدا ہو سکتا؟ دوسری بات کفایہ کے بارے میں سمجھیے. کفایہ کو اصل میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ چند لوگ کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. یہ بات نہیں ہے. کفایت کافی ہونے سے اتنے لوگ اس فرض کو ادا کر دیں کہ اس سے تقاضا پورا ہو جائے، اس کے تقاضے جو ہے مکمل ہو جائے، کفایت کر جائے. یہ وہی تو لفظ ہے نا جو حدیث میں آیا ہے کہ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا. انسان کو رزق مل رہا ہو چاہے قلیل ہو لیکن کفایت کر جائے، وہ اس رزق سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو کثیر ہو لیکن غافل کر دے. محتاج تو انسان کو غافل کر دیتا. تو وہ کفایت نہ اس سے بنا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قتال فی سبیل اللہ، جنگ بالفعل فرض عین ہوئی تھی صرف غزوہ تبوک کے موقع پر، جبکہ اعلان عام تھا، نفیر عام تھا. اس سے پہلے وہ فرض کفایہ تھا. جتنے لوگ کسی مہم کے لیے درکار ہیں اتنے نکل آئے، بس ٹھیک ہے، باقی کی طرف سے وعدہ ہو گیا. ایک کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، اس پر حضور کو کچھ آدمی بھیجنے ہیں، آپ کو 500 آدمی درکار ہے، 100 آدمی، 50 آدمی، جیسے آپ چھاپا مار دستے بھیجا کرتے تھے، جتنے آدمی نکل آئے بس ٹھیک ہے، باقی سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا. لیکن کفایت اگر نہ ہو رہی ہو تو سب کے سب مجرم ہوں گے، سب کے سب گناہ ہوں گے. یہ ہے کہ جس سے نتیجہ نکالیے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ معتد بہ تعداد میں، مؤثر حد تک، جس سے کہ اجتماعی اصلاح کا عمل جو ہے اس کے تقاضے پورے ہو جائیں. اصلاح تو لازم ہے شرط توبہ کی، چاہے اجتماعی ہو چاہے انفرادی ہو. وہ ساری شرائط تو جو میں نے بیان کی ہیں وہ تو سب توبہ مطلق ہے، اس سب کے لیے شرط ہے. تو اجتماعی اصلاح کے تقاضے پورے ہو جائیں، اتنے لوگ کسی معاشرے میں کسی قوم کے اگر توبہ کر لیں تو گویا کہ یہ توبہ جو ہے تو فرض کفایہ کے درجے کے اندر اس قوم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو جائے.
دوسری بات جو میں نے انفرادی توبہ کے مقابلے میں جو پہلی سب سے بات کہی تھی اس کے تقابل میں ہے، یہ جو اجتماعی توبہ ہے یہ یکدم نہیں ہو سکتی، یہ تدریجاً ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے توبہ کی، جاگو اور جگاؤ کا عمل شروع ہوا، اس نے دوسروں کو توجہ دلائی، 2 ہو گئے، 1 سے 2 ہو گئے، 2 سے پھر 4، 4 سے 8، 8 سے 16۔ ظاہر بات ہے وہ مطلوبہ تعداد ایک دن میں تو نہیں مل جائے گی، وہ رسولوں کو نہیں ملی ایک دن میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی۔ آپ کو معلوم ہے پہلے 4 افراد ایمان لائے، ابو بکر، خدیجہ اور زید ابن حارثہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب یہ بات چلی گاڑی، 4 سے 40 ہوئے، 6 سال جو ہیں، 6 سال کے بعد 40 ہوئے، اس لیے کہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے 6 سال میں حضرت عمر ایمان لائے ہیں، اور جب حضرت عمر ایمان لائے ہیں تو 40 کا عدد پورا ہوا۔ آپ سے پہلے 39 مسلمان ہو چکے تھے، اب وہ 40 سے یوں سمجھیے کہ اگلے 6 سالوں میں سن 10 تک 100-150 تک تعداد پہنچ گئی، وہی ہے پھر آگے بڑی تعداد۔ اس اعتبار سے اجتماعی توبہ کا عمل لامحالہ تدریجی ہے، جبکہ انفرادی توبہ یکدم ہوگی اور کلی ہوگی، یہاں تدریجی عمل ہوگا۔ اب آپ نوٹ کر لیجئے یہ تدریجی عمل وہی ہے جسے میں کبھی انقلابی عمل کہہ دیتا ہوں۔ ایک آدمی بدلا، 10 بدلے، 100 بدلے، نہ تم بدلے، نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں؟ یہ بدلا کیا جو میری زبان پر آیا، تکرار کے ساتھ لفظ شعر یاد آ گیا۔ انقلاب کے معنی بدلنا، ایک آدمی نے توبہ کی، بدل گیا، اس کا عمل بدل گیا، اس کا کردار بدل گیا، اس کے شب و روز بدل گئے، اس کی دلچسپیاں بدل گئیں، اس کے مقاصد بدل گئے، اس کا نسب العین بدل گیا، ٹوٹل تبدیلی۔ انفرادی توبہ انفرادی انقلاب ہے، لیکن اجتماعی توبہ اجتماعی انقلاب ہے، اس کا عمل تدریجی ہوگا، اس میں دعوت و تبلیغ ہے، تنظیم ہے، تربیت ہے، پیسو ریزسٹنس ہے، ایکٹیو ریزسٹنس ہے، اور ہو سکتا ہے کہ قتال کا مرحلہ آئے، کچھ خون کی زکات نکالنی پڑے۔ وہ شعر بہت مشہور ہے، عام ہے کہ شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکات ہے، کچھ ایسا ہی ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اسی کے ساتھ ہے یہ، وہ در حقیقت جو خون بہتا ہے شہداء کا وہ اجتماعی سطح پر گویا کہ قوم کی زکات ادا ہو، اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا، اجتماعی اصلاح نہیں ہوتی۔ اگر ہو سکتی ہوتی تو محمد الرسول اللہ ایک قطرہ کسی انسان کا بھی، نہ کافر کا اور مسلمان کا تو سوال ہی نہیں، ایک قطرہ زمین پر گرانا جو ہے پسند نہ کرتا۔ وجہ یہ کہ خود آپ کے خون سے زمین رنگین ہوئی ہے، آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ لہو لہان ہوا ہے، آپ کے پائے مبارک لہو لہان ہوئے ہیں یوم طائف میں، اور آپ کا خون جذب ہوا ہے طائف کی سرزمین میں، اور آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہوا، فوارات ہوتا اس وقت، اور دامن احد میں خون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذب ہوا۔ وہ سارے جو ہے وہ 6 میں نے بارہا بیان کیے، پوری کتاب موجود ہے منہج انقلاب نبوی، وہ تو تدریجی عمل ہے نا، یہ تدریجی توبہ کہہ لیں، اس کو تدریجی عمل انقلابی عمل کہہ لیں۔ اب اس کے ذیل میں ہمیں جائزہ لینا ہے کہ خطا کہاں ہوئی، غلطی کہاں ہوئی۔ ظاہر بات ہے توبہ تو تبھی ہوگی نا، اجتماعی سطح پر غلطی کہاں ہوئی؟ انفرادی توبہ کو آدمی کو معلوم ہے میں کیا کیا حرام خوریاں کرتا رہا ہوں، اجتماعی سطح جو ہے اس پر تو پہلے تعین کرنا پڑے گا کہ خطا کیا ہے، غلطی کیا ہے، کوتاہی کیا ہوئی ہے، تو وہ اجتماعی غلطی کی تعین ضروری ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو اجتماعی توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اس میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا آج اپنی گفتگو۔ اجتماعیت کی ہمارے ہاں 2 صورتیں ہوتی ہیں جماعتوں کی، ایک خالص سیاسی جماعت جن کا نہ دین سے کوئی دعویٰ ہے، نہ کوئی عملی لگاؤ ہے، نہ سروکار ہے، نعروں میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ کہ وہ خالص سیاسی جماعت، ان کے بارے میں نے یہ لکھا ہے اپنے نوٹس میں کہ ان سے شکوہ عبث ہے، جب ان کا کوئی دعویٰ ہی نہیں، ان سے کوئی، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلہ کرے کوئی۔
البتہ ان کے ضمن میں 4 باتیں نوٹ کر لیجیے. ان کا اصل مقصد ہوتا ہے حصول اقتدار، ڈکلیئرڈ. سیاسی جماعتیں اس لیے بنتی ہیں، اپنے مینیفیسٹوز دیتی ہیں، اگر ہمیں حکومت ملے گی تو ہم یہ کریں گے. ہمارے ہاں تو خیر یہ ساری چیزیں ہے ہی نہیں، نہ مینیفیسٹو ہے نہ کوئی اور پروگرام ہے، لیکن بہرحال حصول اقتدار جو ہے نا، سیاسی جماعت کا ہدف اور مقصد ہے حصول اقتدار. نمبر 2، کوئی سیاسی جماعت عوام کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. حماقت ہے. سیاسی جماعت کے اعتبار سے یہ حماقت ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ عوام کے جو احساسات ہیں ان کی ترجمانی کر کے اور ان کے جو خواہشات ہیں ان کو نعروں کی شکل دے کر ایک یوں سمجھیے کہ سیلاب کی رو کے اوپر وہ رائڈ کریں، ویو کے اوپر. یہ عمل ہے سیاست. جو شخص یہ نہیں کرتا وہ احمق ہے، وہ سیاستدان ہے ہی نہیں. یہ دیکھیے کہ قوم کا مزاج کیا ہے، قوم چاہتی کیا ہے، قوم کے اصل مقاصد کیا ہیں، انہیں کو نعرہ بنا کر سامنے لے آئیے اور قوم آپ کا جھنڈا اٹھا لے گی، نعرہ لگائے گی زندہ باد. اس لیے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی یہ کہہ رہا ہے. تو جو حقیقی اور واقعی احساسات ہوتے ہیں اور جو ان کی اصل خواہشات ہوتی ہیں، جو جان لے کہ ان کے دل میں کیا ہے. ان کے دل میں ایمان ہے تو ایمان کی بات، ان کے دل میں نفاق ہے تو نفاق کی بات، ان کے ہاں بے حیائی ہے تو بے حیائی کی بات. ہمارے ہاں تقریروں میں گالیوں کا رواج جو ہے، سب و شتم کا رواج بھٹو صاحب نے کیا تھا سب سے پہلے. اور کیوں کیا تھا؟ انہیں معلوم تھا کہ قوم اس سے خوش ہوتی ہے. قوم کا مزاج یہ ہے، اکثریت کا معاملہ یہ ہے. تو یہ نوٹ کر لیجئے. دوسری بات کہ سیاسی جماعت جو ہے اس کا تو یہ انداز ہوتا ہے وہ عوام کو بدلنا نہیں چاہتی، عوام کے احساسات اور ان کی خواہشات کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے تابع رہ کر اور ان کی وہ قیادت حاصل کرتا چاہتا. نمبر 3 یہ کہ کسی بھی سچویشن سے بھرپور فائدہ اٹھانا اپنے مقاصد کے. قوم کا مقصد اس کے سامنے نہیں ہوتا، ملت کی فلاح اس کے سامنے نہیں ہوتی. اس وقت ہمارا کون سا معاملہ اس میں؟ سچویشن کتنی خوفناک ہو، ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے؟ اس لیے کہ جو ظاہر بات ہے نصب العین کے تحت ہر شے ہوتی ہے. نصب العین ہے حصول اقتدار. تو ہمیشہ وہ قومی نقطۂ نظر سے نہیں بلکہ اپنی جماعتی اور اپنے ذاتی اقتدار کے نقطۂ نظر سے سوچتے ہیں. اور چوتھی بات، بہت عرصہ ہوا میں نے ایک بڑی طویل تقریر کی تھی اس موضوع میں، تو ایک لفظ استعمال کیا تھا، بہت سے حضرات کو یاد ہوگا. سیاسی جماعت کا کام یہ ہے لامحالہ کہ سکہ رائج الوقت استعمال کرے. معاشرے میں رشوت کا لین دین ہو رہا ہے تو ہاؤس ٹریڈنگ کرے. پاگل ہوگا جو یہ کہے کہ نہیں میں نہیں کرتا، جب معاشرے کے اندر ہر سطح کے اوپر ہاؤس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. معاشرے میں اگر دولت ہی کا چلن ہے تو دولت استعمال کرے. سکہ رائج الوقت دولت ہے. کسی جگہ سکہ رائج الوقت جو ہے برادری کا تعلق ہے تو ایکسپلائٹ کرے اس تعلق کو. نہیں کرے گا تو پاگل ہوگا، اپنے پاؤں پر کلاڑی مارے گا. آپ کچھ اپنے معیارات بنا کر سیاست میں آنا چاہیں تو وہی بات ہوگی جو حالی نے کہی تھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی. سیاست میں تو ناکامی ہی آپ کا مستقل مقدر بن جائے گا. تو سیاسی جماعتوں کے بارے میں یہ تجزیہ کر کے 4 باتیں میں نے نوٹ کی. نمبر 1، ان کا اصل ہدف ہوتا ہے حصول اقتدار. نمبر 2، وہ عوام کو بدلتے نہیں، نہ بدلنے کا پروگرام ان کے پیش نظر ہوتا ہے. عوام کے جذبات و احساسات کی ترجمانی اور عوام کی خواہشات کو نعروں کی صورت میں ڈھال دینا، یہ ان کا طریقہ کار ہے. نمبر 3، وہ کسی بھی سچویشن پر قومی اور ملی اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے حصول اقتدار کے اعتبار سے اور اپنے ذاتی مفادات کے اعتبار سے غور کرتے ہیں. نمبر 4، وہ بھرپور استعمال کریں گے جو بھی سکہ رائج ہو. آپ سکہ بدل دیجئے تو سیاست کے اندر جو ہے تبدیلی آ جائے گی. جاگیرداری کا سکہ چل رہا ہے، جاگیرداری استعمال ہوگی. سرمایہ داری کا سکہ رہا ہے، سرمایہ داری استعمال ہوگی. رشوت کا اور ایمان فروشی کا سکہ چلا ہے تو سب سے بڑھ کر ایمان فروشی سیاسی سطح پر ہوگی. جو سکہ بھی چل رہا ہے، سرداری نظام ہے تو سردار ہی ہوگا، سرداری کے سکہ چلے گا. آپ کسی بڑے سردار کے مقابلے میں سرداری نظام میں کسی عامی کو کھڑا کر کے حماقت کا ارتکاب کریں گے.
زیادہ زیادہ چوائس آپ کے پاس یہ ہوگا کہ ان سرداروں میں سے کسی کو چن لیں، ان قریشیوں میں سے کسی کو، یا گیلانیوں میں سے کسی کو، یا ان کھرلوں میں سے کسی کو، یا ان دیوانوں میں سے کسی کو، یا ان دستیوں میں سے کسی کو چن لیجیے، اللہ کا فیصلہ، لغاریوں میں سے، مزاریوں میں سے۔ لیکن یہ کہ سکہ رائج الوقت سے ہٹ کر تو سیاست میں کام نہیں۔ لہذا ان اصولوں کے پیش نظر میرے نزدیک گفتگو کرنا بھی کار عبث ہے۔ اصل شکوہ ہے مذہبی جماعتوں اور رجال دین سے، توقع تھی تو ان سے، ذمہ داری بھی سب سے بڑھ کر انہیں پر۔ حضور اگر سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے وہ ساری مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہیں جو تمام انبیاء نے برداشت کی، تو کٹھن ذمہ داری بھی تو ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے۔ لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان سے کیا خطا ہے، کیا غلط ہے۔ اور اس میں ایک بات پہلے بیان کر دینا چاہتا ہوں، اسے سیلف کرٹیسزم سمجھیے، ذاتی احتساب۔ میں بھی ایک دین کا خادم ہوں، 10 برس جوانی کے میں نے ایک بڑی عظیم دینی جماعت اور ایک تحریک کے ساتھ گزارے ہیں۔ یہ در حقیقت دوسروں پر تنقید نہیں ہے، یہ سیلف کرٹیسزم، میں خود احتساب ہوں، میں اپنے آپ کو ان میں شامل کر کے چلا، جس غلطی کی میں نشاندہی کرنے چلا ہوں اس میں خود مبتلا رہا ہوں۔ لہذا یہ نہ سمجھیے کہ میں اپنے آپ کو پاک صاف قرار دے کر بات کر رہا ہوں، یہ سیلف کرٹیسزم۔ اور اس ضمن میں آج تذکرہ کر دوں کہ میرا تعلق رہا جماعت اسلامی سے 10 برس، جو میں آج غلطی بیان کر رہا ہوں اسی اصول کی، اسی کی بنیاد پر علیحدگی اختیار کرنی پڑی تھی۔ لیکن میں نے جو کرٹیسزم لکھا تھا وہ جماعت سے نکل کر نہیں لکھا تھا، جبکہ میں جماعت کا رکن تھا، جبکہ میں جماعت کا ایک لوکل جماعت کا امیر تھا۔ میں بہرحال میرا ایک مزاج ہے، جو کام اختیار کرتا ہوں دل و جان سے کرتا ہوں۔ میں نے کبھی بھی تحریک اسلامی کو، جماعت اسلامی کو اپنا کوئی ثانوی شغل نہیں سمجھا تھا، اپنی زندگی میں اس کو اولیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے جمعیت طلبہ میں ناظم اعلیٰ بھی رہا پورے پاکستان کا، جماعت میں جاتے ہی میں امیر بنا ساہیوال کا، منٹگمری اس وقت کہلاتا تھا، اور پورے پاکستان سے جو منتخب ہوئے تھے ہر حلقے سے 2 افراد نیا دستور بنانے کے لیے، دستور ساز اسمبلی جماعت اسلامی کی، اس میں سے ایک میں بھی تھا، حلقہ اکاڑا سے۔ بہرحال اس وقت جب میں نے لکھی ہے وہ کتاب، اب کتاب کی شکل میں وہ تو بیان تھا جو میں نے لکھا تھا، سیلف کرٹیسزم۔ ایک پارٹی ورکر یہ دیکھتا ہے کہ ہم سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، اجتماعی سطح پر ہم نے غلط رخ پر بڑھائے ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لے کر، سوچ کر، اس کے پروز اینڈ کونس کے اوپر غور کر کے سوچنا چاہیے، اپنی غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اس ہائی ٹائم، یہ بڑا موزوں وقت ہے کہ ابھی ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں۔ اور میں آپ سے آج کہہ رہا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر، جب میں نے وہ بیان لکھا تھا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اپنا کہ میں کبھی جماعت سے علیحدہ ہونے کو مجبور ہو جاؤں، اپنے وجود کا تصور نہیں کرتا تھا کہ میرا جماعت کے علاوہ کوئی وجود بھی ہو سکتا۔ اس حالت میں نے لکھا، وہ جو کتاب ہے تحریک جماعت اسلامی، اس کو بدنام کر دیا گیا، حالانکہ اس میں 100 صفحات تو وہ ہے جو میں نے جماعت کی تائید، جماعت کے بنیادی نقطۂ نظر، جماعت کا قبل از تقسیم طریقہ کار، اس کے خصائص، اس کی 100% تائید میں لکھے۔ 250 صفحات میں سے تقریباً 100 صفحات تو وہ اس پر جو تبصرے بھی اس وقت ہوئے تھے ان میں یہ تمام چیزیں آئی تھیں۔ اس کتاب کے چند نسخے آج میں نے اپنے رفقا سے کہا کہ یہاں لے آئیں، جو آپ حضرات اس کو لے پڑھیں، غور کریں۔ تو اس وقت صرف کہنا یہ مقصود تھا کہ یہ سیلف کرٹیسزم ہے، یہ کسی باہر کے آدمی کا نہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ میرے نزدیک رجال دین اور دینی جماعتوں کو 2 کام کرنے چاہیے تھے اصل۔ انہوں نے ایک تیسرا کام کیا، بس وہ غلط ہے۔ اصل کام کیا کرنے چاہیے تھے؟ دعوت و تبلیغ اور انفرادی توبہ کے عمل کو بڑھانا۔ اجتماعی توبہ انفرادی توبہ کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک معتدل تعداد میں افراد توبہ نہ کر لیں اجتماعی توبہ ممکن ہی نہیں۔ دعوت، تبلیغ، نصیحت، بات کا پھیلانا، عام کرنا، لوگوں کو متوجہ کرنا، دعوت الی اللہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ففروا الی اللہ،
دوڑو اللہ کی طرف. کہاں جا رہے ہیں؟ این تذهبون، کدھر جا رہے ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے بھی ہلاکت اور بربادی اور اخروی اعتبار سے بھی عذاب الہی کا اپنے آپ کو مستحق بنا رہے ہو. لوٹو، پلٹو. اسی کو کسی زمانے میں ہمارے ایک بزرگ نے ایک اصطلاح کی شکل دی تھی، توبہ کی منادی. اب توبہ کی منادی کیا ہے؟ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لوگوں توڑو، ریپینٹ. یہ الفاظ آپ کو اب بھی ملیں گے انجیل میں. ریپینٹ فار دی کنگڈم آف ہیون، ہیون از ایٹ ہینڈ. توبہ کرو، لوٹو، رجوع کرو، پلٹو اللہ کی عذاب. اس لیے کہ آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے. اب آسمانی بادشاہ سے مراد کیا ہے وہاں پر؟ اب وہ بحث میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ میں اپنے اصل موضوع سے ہٹ جاؤں. تو ریپینٹ، توبہ. اب دیکھیے ریپینٹ کا لفظ استعمال کیا توبہ سے، پچھتاوا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ توبہ کی شرط اول یہ ہے کہ پچھتاوا ہو کہ میں نے کیا کیا، کس حماقت میں مبتلا رہا، میں نے کس چیز کو اپنا مقصود زندگی بنا لیا، میں کن کاموں کے اندر اپنی توانائی اور قوتیں صرف کرتا رہا. اس پہ پچھتاوا ہوگا تو توبہ ہوگی. پشیمانی، جس پر اقبال کا وہ شعرۂ آفاق شعر ہے، جس پر کہ داغ دہلوی نے بڑی داد دی تھی. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. پشیمانی کے احساس سے جب کسی کی پیشانی پر کوئی قطرے نور رونما ہو جائیں تو اللہ کو وہ موتیوں کی طرح پسند ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو اصل کرنے کا کام نمبر 1 تھا توبہ کی منادی، تجدید ایمان کی دعوت. اب اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کا ذریعہ کیا ہوگا. ایک لفظ صرف نوٹ کر لیجئے، رجوع الی القرآن ذریعہ ہے تجدید ایمان. ایمان کا منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے والی چیز تو یہ آیات بینات. تو پہلا عنوان ہے ان کا کرنے کا اصل کام دعوت و تبلیغ یا توبہ کی منادی. اس کا نتیجہ انفرادی سوچ، فکر اور اعمال کی اصلاح. وہ توبہ کا نتیجہ اصلاح. وہ آیات ہم پہلے پڑھ چکے. دوسرا کرنے کا کام تھا مطالبہ اور مظاہرہ. جتنا جتنا کلیکٹو ول پیدا ہو جائے عوام کے اندر، وہ دین کو چاہے دل سے، دل و جان سے، صرف زبان سے نہیں، اتنے ہی پیمانے پر مطالبہ کیا جائے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا. یہ کام غلط ہے، چھوڑ دو. یہ کام لازم ہے، جو نہیں کر رہے ہو کرو. اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر میں مفصل تقریریں کر چکا ہوں. آج صرف عنوانات آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے. اس کے لیے مظاہرہ ڈیمانسٹریشن. یہ لفظ اظہار سے بنا ہے، ظاہر کرنا، مطالبے کو ظاہر کرنا. اور مظاہرہ باب مفعلہ ہے، اس میں مبالغہ پیدا کر دینا اور اجتماعی شکل پیدا کرنا. 1,00,000 آدمی سڑک پر آ جائیں کہ یہ کام غلط ہے، نہیں ہونے چاہیے. 1,00,000 آدمی سڑک پر آ جائے کہ یہ کفریہ کلمہ ہے جو کہا گیا ہے کہ ہاتھ کاٹ دینا جو ہے مناسب نہیں ہے، گویا کہ قرآن مجید کا انکار کیا جا رہا ہے. یہ کلمے کہے جاتے ہیں اور پی جاتی ہے پوری قوم، پرواہی نہیں. تبھی تو پھر جرأتیں ہوتی ہیں کہ ایک سے آگے بڑھ کر اس سے اونچا کلمہ. قانون شہادت کا استحضاء آپ کے ملک میں اڑایا گیا، مظاہرے کیے انہوں نے، اور یہاں سے جواب میں کچھ بھی نہیں. لیکن یہ مظاہرے جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، 2 شرطیں اس کی لازم ہے: پرامن اور منظم. موب نہ ہو، انرولی موب، اس سے کیوس پیدا ہوگا، سر وجود میں آئے گا، توڑ پھوڑ ہوگی، کچھ حاصل ہوگا. پوری تاریخ دیکھ لیجئے، ایسے سے کچھ نہیں. تقریبی کام ہو سکتا ہے، کسی کی ٹانگ گھسیٹی جا سکتی ہے، تعمیر ممکن نہیں. تعمیری کام مثبت نتائج ان مظاہروں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں جو پرامن ہوں اور منظم. ہمارے لیے وہ منفی بات ہوگی، اہل تشیع کے نزدیک وہ مثبت نتیجہ تھا جو انہوں نے حاصل کیا. چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا دی زمین میں، آرڈیننس میں ترمیم کرا دی، زکات سے مستثنی کروا دیا، اس لیے کہ 1,00,000 آدمی جو ہے وہ گھیر کر بیٹھ گئے سیکریٹریٹ کو. مارو ہمیں. کتنوں کو مارتے؟ عام حکمران نہیں، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. اس کی ناک میں گئی، واپس ملا. دین کے اندر وہ رکھنا تقسیم کر دیا گیا ملت کو.
زکات جیسے اہم مسئلے پر میں نے کہا تھا ہاتھ جوڑ کر 18 اگست 1980 کو ہاتھ جوڑ کر پہلی ملاقات کی، جس میں وہ بات بھی میں نے علیحدہ تنہائی میں کہی تھی کہ آپ کب تک اس مارشل لا کو ضمانت دیں گے، یہ سوسائڈل ہے۔ تو مجلس میں جو بات کہی تھی کہ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اس زکات آرڈیننس کو پورے کو واپس لے لیں، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ کیونکہ تعبدی امور ہیں، عبادات سے تعلق ہے، تو ہر فرقہ اپنے انداز میں کرے اس کو، لیکن خدا کے لیے اس میں امت میں تفریق پیدا نہیں، ورنہ آپ بہت سے سنیوں کو شیعہ بننے کی ترغیب دیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ کلمہ حق اس وقت آرمی ہاؤس کے اندر تھا وہ اجلاس، لیکن کلمہ حق کہنے کی توفیق ہوئی، جو بھی شریک تھے، حافظ احمد یار صاحب میرے ساتھ اس میں شریک تھے، لاہور سے پوچھ لیجیے ان سے یہ بات کہی تھی۔ بہرحال یہ بات جان لیجیے، پرامن اور منظم تو نتیجہ حاصل ہوگا، ہنگامہ ہوگا تو آپ ملک کی گاڑی کو نہ معلوم پٹڑی سے اتار کر کہاں لے جائیں، پھر مارشل لا لگ جائے، پھر کچھ اور ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، مثبت نتیجہ برابر ہوگا۔ یہ تھے کرنے کے اصل دو کام۔ جو ہمالیہ ایسی غلطی ہوئی، تیسرا کام جو کیا وہ اقتدار کی کشمکش میں شامل ہو جائے، انتخاب کے میدان میں کود پڑے، یہ ہے اصل بات۔ اللہ توفیق دے، اگر اللہ کو خیر مطلوب ہے اس ملک کے حق میں، ابھی اگر وہ آخری سزا اس 30 سال والا عذاب جو ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اگر مقدر نہیں ہو چکا ہے، تو مجھے امید ہے کہ یقیناً اس بات کا شعور حاصل ہوگا۔ جب تک غلطی کا شعور نہ ہو اسلام ممکن نہیں۔ یہ ہمالائن مسٹیک تھی، یہ بہت بڑی غلطی تھی انتخابات کے اندر آ جانا، اس لیے کہ آپ کیسی ہی نیت سے حصہ لے رہے ہو، آپ کی نیت تو اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، کتنی ہی خالص نیت ہو، ظاہری شکل تو یہی بنی کہ آپ اقتدار کی جنگ میں آپ بھی ایک فریق ہیں، لوگوں کو تو یہی نظر آئے گا نا، آپ کے مد مقابل تو یہی کہیں گے نا، سوچیے اس بات۔ اس کے جو نتیجے نکلے ہیں اقتدار کی جنگ میں حصہ لینے کے، اب وہ گن لیجیے۔ نمبر 1، اسلام ایک نزاعی مسئلہ بن گیا، پارٹی ایشو بن گیا، پارٹی پالیٹکس کا عنوان بن گیا۔ آپ کتنے ہی مخلص ہوں انتخابات میں، اسلام کی سربلندی کے لیے حصہ لے رہے ہوں، آپ کا مخالف تو یہی کہے گا اور اپنے لوگوں کو باور کرائے گا یہ اقتدار کے حریص ہیں اور اسلام کو صرف ایک سلوگن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ منطقی نتیجہ ہے۔ چلیے کچھ لوگ آپ کی بات مانیں گے، بہت سے لوگ اس کی بات بھی تو مانیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اسلام بجائے اجماعی مسئلے کے ایک نزاعی اور مابین اختلاف مسئلہ۔ اس کا دوسرا انتہائی خوفناک نتیجہ یہ نکلا کہ کسی ایک جماعت کے پاس تو مونوپلی تھی نہیں کہ وہی اسلام کے نام پر الیکشن میں حصہ لے، کئی جماعتیں جب کود پڑیں تو اب یہ صرف یہ کہ سیاسی اختلاف نہیں، مذہبی جماعتوں کی باہم دست و گریبان ہونے کا عنوان بن گیا۔ اور اس کا تیسرا خوفناک ترین نتیجہ یہ کہ فرقے وارانہ جو کشیدگی پہلے ہی سے تھی، اس میں یوں سمجھیے کہ جلدی پر آپ نے اور تیل ڈال دیا۔ ایک شخص کہتا ہے اسلام ہمارا ہے، وہ ان کا اسلام نہیں ہے، وہ فلاں برانڈ اسلام اور فلاں برانڈ اسلام، وہ اسلام نہیں ہے، اسلام تو ہمارا ہے۔ دوسرا کہے گا نہیں وہ اسلام نہیں ہے، وہ شرک ہے، اسلام تو ہمارا ہے، توحید والا ہے۔ اب اسلام کئی ہو گئے، پہلے تو یہ تھا کہ اسلام ایک سیاسی میدان کا نزاعی مسئلہ بن گیا، اب اسلام ایک نہیں رہا، اسلام کئی ہو گئے، اور فرقے وارانہ اختلافات کو ووٹ لینے کے لیے ذریعہ بنایا، بھڑکاؤ اسے۔ ایک بہت بڑے مقرر اب فوت ہو چکے ہیں، ان کا واقعہ یہ ہے کہ الیکشن کے موقع پر حیدرآباد میں تقریر کرتے ہوئے ایسا انداز ڈرامائی اختیار کیا، لوگوں درود پڑھ لو، پڑھ لیا بھائی نے، ایک دفعہ پھر پڑھ لو، پھر پڑھ لیا، ایک دفعہ اور پڑھ لو، روتے ہوئے، اس لیے کہ اگر فلاں جماعت برسر اقتدار آ گئی تو درود پڑھنے پر پابندی لگ جائے گی۔ اب بتائیے وہ مجمع عام لوگوں کا، سادہ لوگوں کا، انہیں نہ سیاست کی پیچیدگیوں کا علم، نہ وہ درود کے مسئلوں کو جانے کہ اس میں کوئی اختلاف مسلمانوں میں ہے ہی نہیں،
سمجھے آپ؟ لیکن یہ کہ یہ ایشوز تو ہوں گے، آپ کے پاس کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ آپ روک دیں گے۔ یہ 3 نتائج ہیں جو خوفناک نکلے ہیں۔ میں اس کو ایک مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان بنتے ہی ایک دینی اور سیاسی ایک دینی تحریک نے مطالبہ کیا اسلامی نظام کا دستور کے حوالے سے، فلاں فلاں چیزیں دستور میں طے ہو جانی چاہیے۔ جماعت مختصر تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، لیکن مطالبہ کیا، اسلام کا کیا۔ ابھی الیکشن کا کہیں زور ذکر ہی نہیں تھا، پاکستان بنا ہی بنا تھا، لہذا تمام مذہبی طبقات نے تائید کی، لاکھوں تار بھیجے گئے کانسٹیٹیوشن اسمبلی، دستور ساز اسمبلی کو، یہ مطالبہ ہمارا، محضر نامے، خطوط، ماچسوں کی ڈبیوں کے اوپر بھی چھوٹا سا لگا ہوا مطالبہ، پوسٹ کارڈوں پر چھپا ہوا، ایک طرف آپ خط لکھ دیجیے، دوسری طرف چھپا ہوا ہے یہ مطالبہ، جو لفافے ڈاک کے ان پر چھپا ہوا وہ استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ الفاظ کہے گئے ہیں کہ بوریوں میں بھر بھر کر وہ خطوط اور محضر نامے اور تار جو ہیں، وہ جو محکمہ ڈاک کے لوگ ہوتے تھے وہ لا کر، چونکہ اسمبلی کا مطلب تو کیا ہے، اسپیکر کی میز پر لا کے رکھ دیتے تھے، یہ بوری بھری ہوئی تاروں کی آئی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو برسر اقتدار پارٹی تھی مسلم لیگ، اس کے ایک اہم رہنما تھے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دھمکی دی ہے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہ اگر یہ قرارداد مقاصد پاس نہیں کرو گے تو میں مستعفی ہو کر ابھی بات کرا جاؤں گا، اور لوگوں سے کہوں گا کہ اس مسلم لیگ نے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے اسلام کا وعدہ کیا تھا اور اب وہ اسلام کے وعدے سے رکتا، تب وہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی۔ ایسے تو نہیں ہو گئی تھی، لوگ موجود تھے جنہوں نے کہا کہ آج ہماری گردنیں شرم سے جھکی جا رہی ہیں، دنیا کے سامنے ہم سر اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہیں رہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، 20ویں صدی کے اس وقت میں، اور ہم اللہ کو قادر مطلق ہی نہیں حاکم اعلیٰ مانے، جبکہ دنیا میں سیکولرزم کا دورہ ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی مثال ہے، بہت اونچی مثال، بہت اعلیٰ مثال، کہ اگر صرف دین کا مطالبہ ہو، آپ حریف اقتدار بن کر نہ آئیں تو تمام دینی عناصر جمع ہوں گے، آپ کو تائید حاصل ہوگی، اور خود برسر اقتدار لوگوں کے اندر کے سب تو بے ایمان نہیں ہیں، اچھے لوگ اس وقت تو بڑی تعداد تھی اچھے لوگوں کی، آخر خواجہ ناظم الدین بھی تھے، تہجد گزار تھے، آخر سرحد سے ہمارے کیا نام تھا سردار عبدالرب رشتہ صاحب جیسے لوگ موجود تھے، مولوی تمید الدین صاحب تھے اتنی لمبی داڑھی کے ساتھ، تھے کہ نہیں تھے؟ بہت سے لوگ تھے، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، ایسے لوگ موجود تھے۔ تو جب تک آپ نے نزاعی مسئلہ نہیں بنایا اور اقتدار کے ایشو نہیں بنایا، اقتدار کی کشمکش کا، تو نتیجہ یہ نکلا۔ غلطی کیا ہوئی؟ سن 51 میں انتخاب ہوا، اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں خود اس میں ورکر تھا۔ آج جہاں میں رہتا ہوں ماڈل ٹاؤن میں، وہاں کے پولنگ اسٹیشن پر صبح سے لے کے شام تک کھڑا رہا تھا، مولانا اسلائی صاحب وہ تھے نمائندے پنچایت کے، وہاں سے کام کیا ہے، اتنا کام کیا تھا اس الیکشن کے لیے کہ فرسٹ پروفیشنل کا امتحان جو تھا وہ میں نہیں دے سکا، پھر بیمار ہو گیا، بیچ میں ٹائیفائڈ ہو گیا، پیپرز میں فرسٹ پریکٹیکل نہیں دے سکا، درمیان میں وقفہ جو تھا اس میں ٹائیفائڈ ہو گیا۔ تو یہ میں نے عرض کیا تھا، یہ سیلف کرٹیسزم ہے، ہم نے اپنی توانائیاں کھپائی ہیں، جدوجہد کی۔ اب اس میں اس مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں جو ہمارے ایک معزز جو بھی یہاں کے سامع اور شریک ہوتے ہیں، انہوں نے حزب اللہ اور حزب الشیطان کے الفاظ استعمال کیے۔ یہ جو ہم قرآن کی اصطلاحات کو لا کر موجودہ صورتحال پہ چشمہ کر دیتے ہیں غیر محتاط انداز۔ اب دیکھیے، غور کیجیے، اس وقت مذہب کے نام پر انتخابات میں آنے والی صرف ایک جماعت تھی، مقابلے میں بھی صرف ایک جماعت تھی، اتنا کلیئر کٹ مقابلہ انتخابات کا نہیں ہوا۔ پھر بعد میں مقابلے میں مسلم لیگ سیاسی جماعت صرف ایک، کوئی اور سیاسی جماعت موجود نہیں۔ مسلم لیگ کا ایک دھڑا بن گیا تھا، جناح عوامی مسلم لیگ، وہ ایک دھڑا چھوٹا سا، اصل تو مسلم لیگ تھی، دولتانہ صاحب صدر تھے۔ مقابلے میں آئی جماعت اسلامی۔ اب آپ کس کو، اس کا مطلب ہے حزب اللہ کہیں جماعت کو تو مسلم لیگ حزب الشیطان ہو گئی ہے، اگر تو یہی اصطلاحات آپ لیں گے۔ آج وہی مسلم لیگ حزب اللہ میں شامل کرنی پڑے گی، کچھ اور حزب الشیطان پیدا ہوگی۔
وہ نباش اول سے نباش دوم جو ہے وہ اور آگے نکل گیا. تو بڑا لوز استعمال ہے ان اصطلاحات کا. سیاست میدان میں وہی وڈیرے، وہی لوگ، ایک کردار، ایک مزاج، ایک رہن سہن، ایک تہذیب، ایک ان کی ویلیوز، ان میں تو کچھ بھی فرق نہیں. 19-20 کا، 20-21 کا. میں نے لکھا تھا یہ 1969 میں کیا فرق ہے دولتانہ صاحب میں اور بھٹو صاحب میں. آج مجھے بتائے کیا فرق ہے بے نظیر میں اور عابدہ حسین میں. تو اس اعتبار سے جان لیجئے یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان، اس کا الفاظ یہاں پر اس طرح چسپاں کرنا درست نہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس الیکشن میں تو چلیے ایک ہی جماعت تھی، تو آپ کہہ لیں اس کو حزب اللہ کہہ لیں، دوسری کو حزب الشیطان نہ بھی کہیں. آگے چل کر جب دیکھا کہ کوئی ایک جماعت جو ہے اس میں حصہ لے رہی ہے تو ہم کیوں نہ لیں، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. حالانکہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. بریلوی علماء مسلم لیگ ہی میں ضم تھے مستقل طور پر، ان کا کوئی علیحدہ تشخص نہیں تھا. دیوبندی علماء بھی پاکستان میں آ کر جمعیت علماء اسلام انہوں نے بنائی تھی مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں، وہ تو وہ مسلم لیگ کا حصہ تھے. علیحدہ جماعتیں ابھی نہیں تھی. لیکن جب دیکھا کہ ایک میدان میں جب ہاتھ آ گئی تو بہرحال کامیاب نہیں ہوئے، ووٹ تو ملے ہیں نا. ہمارا حلقہ اثر زیادہ ہے، عوام ہماری بات زیادہ سنتے ہیں، مسجدیں ہمارے پاس ہیں، جمعے کے خطبے ہم دیتے ہیں، مستقل رابطہ ہمارا ہے، تو کیوں نہ ہم آئے اس میدان. لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. وہ کوہ سطور کی جو سیر شروع ہوئی ہے تو نتیجہ یہ نکلا کیا وہ احزاب ہیں. آپ کہیں کس کو کہیں گے کہ وہ حزب الشیطان ہے؟ دینی جماعتیں ضمیمہ بن گئی. کسی کا اتحاد ابھی حالیہ انتخاب میں تحریک استقلال کے ساتھ ہو گیا، کسی کا اتحاد مسلم لیگ کے ساتھ ہو گیا. کوئی علیحدہ اپنا انتظام، وہ بھی یہ کہ چونکہ کسی پارٹی سے معاملہ طے نہیں ہو پایا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ اگر پیپلز پارٹی سے سیٹوں پر طے ہو جاتا سرحد کے اندر تو وہ ان کے ساتھ ہوتے. کچھ جماعتیں آئی جی آئی میں مسلم لیگ کے ساتھ، ایک جماعت تحریک استقلال کے ساتھ، ایک جو ہے جاتے جاتے رہ گئی، ورنہ راستہ تو طے کر لیا تھا سارا، صرف یہ کہ سیٹوں پر اختلاف. یہ ہے نتیجہ اس انتخابی عمل میں حصہ لینے کا. اب وہ احزاب ہیں، حزب نہیں ہے. اور یہ بھی مغالطہ ہے کہ اگر آپ حزب الشیطان ہی کہتے ہیں، سیکولر جماعتوں کو اگر کہتے تو وہ بھی تو ایک نہیں ہے. سیکولر جماعت پیپلز پارٹی بھی ہے، سیکولر جماعت تحریک استقلال بھی ہے. کیا وہ سیکولر نہیں ہے؟ ان کا انداز مذہبی نہیں ہے، کھلم کھلا سیکولر، وہ بھی تو علیحدہ ہے. کیا آپ کے خیال میں نیب وغیرہ جو ہے ولی خان یہ کوئی مذہبی جماعت ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس پر یہ کہہ دینا بڑا ہی ایک، چاہے کتنے ہی خلوص کے ساتھ ہو، بڑا ہی بچگانہ خلوص ہے یہ کہ حزب شیطان متحد ہے اور حزب اللہ جو ہے وہ مختلف ہے اور منتشر ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. اس صورتحال کو خدا کے لیے سمجھیں کہ در حقیقت یہ ایک بنیادی غلطی ہے. اس کی اصلاح ہوگی تو گاڑی چلے گی، ورنہ اس کنفیوژن میں، اس ہنگامے میں اس کے اندر اضافہ ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں. اب اس اجتماعی توبہ کی کچھ تقاضے ہیں وہ سمجھ لیں. نمبر 1، انتخابی سیاست سے واپسی. اگر مان لیں کہ یہ غلطی ہوئی تو توبہ کا تقاضا ہے اس کو ترک کرنا. اس میں ظاہر بات ہے کوئی ایک جماعت پیش قدمی کرے گی، شاید دوسروں کے لیے بھی مثال بن جائے. اللہ کرے کسی جماعت کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ سمجھ لے کہ یہ غلطی ہوئی ہم سے. اور میں آج آپ کو گن کر بتا دینا چاہتا ہوں اس جماعت کو جو اس میں پیش قدمی کرے گی 3 فائدے بہت بڑے بڑے حاصل ہوں گے خود جماعت ہی اعتبار سے. سب سے پہلا، آپ کو معلوم ہے اس ملک میں جو مذہب سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں ان کو سب سے بڑا شکوہ اور سب سے بڑا الزام ان کا ان جماعتوں پر یہ ہے کہ یہ مذہبی ووٹ تقسیم کرا دیں. فتح جو ہے حزب الشیطان کی ہو جاتی ہے ان کے بقول، کیونکہ یہ منقسم ہے. جو جماعت واپس ہوگی کم سے کم اس پر سے تو یہ الزام دھل جائے گا کہ اس نے تو ووٹ تقسیم نہیں کرائے. پہلے 3 جماعتیں تھیں تو اب 2 ہوئی، پہلے 2 تھی تو 1 ہو گئی. کچھ تو اسلام کا قوس آگے بڑھنے کا امکان ہوگا.
اس کا کریڈٹ وہ جماعت لے لے گی جو اولیت کرے، پیش قدمی کرے، قدم پیچھے ہٹا، کریڈٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ عوام کہیں گے کہ ہاں بھائی ایک نے اشار کیا ہے، قربانی کی ہے، اپنے چند ووٹوں، اپنی چند سیٹوں کو چھوڑ کر ایک مذہب کے لیے عمومی طور پر بہتر صورتحال انتخابی الیکشن کے اندر ہو جائے گی، اس کا کریڈٹ وہ جماعت لے گی جو پیش قدمی کرے۔ نمبر 2، ذرا اس کا نتیجہ سمجھیے، میں 2 اور 2 4 کی طرح کی بات کر رہا ہوں۔ کیونکہ ہر جماعت کا ایک حلقہ تو ہے نا ووٹرز کا، ہر جماعت کچھ نہ کچھ سیٹیں لے جاتی ہے، 2 4 5 6، اور ہر جماعت کا حلقہ ہے، چاہے سیٹیں نہیں لی وہاں بھی ووٹر تو ہے۔ ایک جگہ پر کوئی کامیاب ہو گیا ہے 15,000 ووٹ لے کر، تو 10,000 والا بھی تو وہاں موجود ہے نا، کوئی مذہبی جماعت کا، وہ ووٹر تو اس کے ہیں۔ تو جو جماعت پہ پسپائی اختیار کرے گی، اس کے جو ووٹر ہیں وہ بہرحال کہاں جائیں گے؟ مذہبی جماعتوں کو جائیں گے، سیکولر کو تو نہیں جائیں گے۔ تمام مذہبی جماعتیں ان کی طرف قبلہ درست کریں گی، اپنا مصالحت کریں گی، محبت کی پینگیں بڑھائیں گی، آپ کے ووٹ ہمیں ملنے چاہیے، آپ کا حلقہ اثر ہے، آپ کے ووٹ ہیں، ہر مذہبی جماعت کا دائرہ ہے، چاہے وہ جمعیت علماء پاکستان ہو، چاہے اب بیٹھ کے نام سے وہ ایک خاص مکتبہ فکر، بریلوی مکتبہ فکر جو ہے وہ اس عنوان سے ہے، جو بھی ہے بہرحال کوئی نہ کوئی تو ہے، تھوڑا ہے کم ہے، جمعیت علماء اسلام کا ہے، درخواستی گروپ کا ہے، مولانا فضل الرحمان گروپ کا ہے، کہیں نہ کہیں جمعیت اہل حدیث کا بھی ہے، چاہے اس وقت کوئی ایک بھی نمائندہ ان کا نہیں آیا۔ جماعت اسلامی کے اپنے کچھ حلقے ہیں، سوات اور دیر کے حلقے ہیں ان کے پاس جو مستقل ہیں، کراچی میں بھی لاکھوں ووٹر تو اس کا ہے۔ جب وہ پیچھے ہٹ جائیں گے تو بقیہ دینی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کریں گی تاکہ ہمیں سپورٹ ہو سکے۔ اس سے فرقے وارانہ کشیدگی خود بخود کم ہو، جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا، دینی اعتبار سے سب سے زیادہ تباہ کن مسئلہ۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ چاہے وہ جماعت، ان دونوں کا ہی منطقی نتیجہ ہے جو نمبر 3 کو علیحدہ میں بیان کر رہا ہوں، اس کی اہمیت کے اعتبار سے آپ چاہے براہ راست دخیل نہیں ہو رہے اس الیکشن پروسیس میں، آپ انڈائریکٹلی اثر انداز ہوں گے اس الیکشن پروسیس میں، لیکن کوئی آپ کی جماعت پر یہ الزام نہیں لگا سکے گا کہ آپ اقتدار کے حریص ہیں، آپ اسلام کا نام اپنے اقتدار کے لیے لے رہے ہیں، یا لے نہیں سکتے، آپ آ ہی نہیں رہے سامنے۔ ہر جگہ کا جو شخص بھی ہوگا نمائندہ آپ کے ووٹ لینے کے لیے اسلام کے کچھ وعدے تو کرے گا نا، جو بھی نسبتاً قریب پر ہیں۔ جب اب آپ کہتے ہیں کہ صاحب آخر 19-20 کا فرق صحیح، 19 والے کی تائید ہونی چاہیے، یہی کام آپ خود الیکشن ارینا سے باہر رہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ان میں سے دیکھیے 2 جاگیردار ہیں تو دیکھیے ان میں سے کوئی ایک مذہبی مزاج کا بھی ہوگا، اس کو سپورٹ کیجیے۔ بالواسطہ جو ہے آپ کا اثر انداز ہونا کہیں زیادہ نتیجہ خیز ہوگا بنسبت یہ چند الیکشن، چند سیٹوں کے اوپر آنے۔ یہ 3 عظیم نتائج ہیں۔ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو اس کی توفیق ملتی ہے، کون اولیت اور پیش قدمی اختیار کرتا ہے۔ میں چونکہ ذہنی اعتبار سے، مزاجی اعتبار سے، ماضی کے اعتبار سے قریب ترین ہوں جماعت اسلامی سے، اسی لیے انہی کے اکابر سے گفتگو کی ہے، قاضی حسین احمد صاحب سے کی ہے، پروفیسر غفور صاحب سے کی ہے، فاروقی صاحب جو ہے کراچی کے، کیا نام ہے ان کا، محمود اعظم فاروقی صاحب، ان سے کی ہے، اور بعض ان کے اکابر سے کی ہے، بعض نائب عمراء سے کی ہے۔ خدا کے لیے سوچو، اور یہ فائدے ہیں جو آپ کو خود جماعتی سطح پر حاصل ہو جائیں گے اگر پسپا اختیار کرو۔ اور یہ بات میری طرف سے کھلم کھلا کئی سال سے آ رہی تھی کہ اگر الیکشن سے واپسی اختیار کر لے جماعت تو میں پہلے دن حاضر ہوں، میں اور میری جماعت شامل ہو جائیں گے۔ اب تو میں نے اس میں اور بھی اپنا جو پچھلا مہینے کا تھا غالباً جون کا پرچہ صاحب کا، اس میں اور آگے بڑھ کر کہا ہے 25 سال کے لیے طے کر لیجئے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ الیکشن میں حصہ لینا حرام ہے، طے کر لیجئے، یہ سارے مفادات جو ہیں سارے نتائج نکلیں گے۔ 25 سال کے لیے طے کر لیں کہ آپ الیکشن ارینا سے باہر ہیں، میں آپ کے ساتھ۔ البتہ اس کے ساتھ ایک سائڈ بائی سائڈ معاملہ ہے، یہ جو سیاسی عمل ہے جو زیادہ تر سیکولر عناصر کے مابین جاری ہے، مذہبی جماعتیں تو پاسنگ ہیں، اس کو چلنے دیجئے، خدا کے لیے چلنے دیجئے، اس کے آگے مصنوعی رکاوٹیں کھڑی نہ کیجئے۔ مذہبی جذبات کو بھڑکا کر اس عمل کو روک دینا جو ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ماشاءاللہ
اور ماشاءاللہ اس ملک کے لیے سوسائڈل، کہاں وہ 1980، کہاں یہ 1990، 10 برس سے کہہ رہا ہوں۔ جتنا جتنا آپ ان 3 کاموں میں بڑھتے جائیں گے اتنا اتنا خود بخود اس کے اوپر اثر انداز ہوتے چلے جائیں گے، تدریجی توبہ ہوتی چلی جائے گی، اجتماعی سطح پر تدریجی ہوگی ہی، توبہ ہوگی ہی تدریجی، یکدم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی تو میں نے فرق کو تفاوت بتایا انفرادی توبہ اور اجتماعی توبہ، وہ یکدم ہوگی، کلی ہوگی، یہ تدریجن ہوگی، درجہ بدرجہ ہوگی، رفتہ رفتہ ہوگی، بالواسطہ اثر انداز ہو، خود اس میں جو ہے براہ راست ملوث نہ ہو، اس پروسیس کو چلنے دیں۔ اب میں اس اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں ایک لفظ پر، کاش۔ کاش کیسا، لیکن اصل میں ہمارے لیے کیا ہے؟ دعا۔ یہ کاش ہے عام فہم لفظ جو ہماری دینی اصطلاح نہیں ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق دے صحیح بات کو سمجھنے کی، میری بات کو اس انداز سے نہ سمجھنے کی کہ میں مخالفت کر رہا ہوں، بلکہ اس انداز سے میں نے آج تک اپنے آپ کو علیحدہ تصور نہیں کیا تحریک سے۔ سیلف کرٹیسزم تھا اس وقت بھی اور آج بھی سیلف کرٹیسزم۔ اس اعتبار سے غور کریں، سوچیں، اس ملک کی بھلائی کے لیے، اس ملک میں پاکستان اسلام کے مستقبل کے اعتبار سے جو بھی کرے اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، جو بھی پیچھے آ جائے۔ میں تو جمعیت علماء اسلام کی دونوں کانفرنسوں میں شریک ہوا تھا، وہ بھی جو مولانا فضل الرحمان کے گروپ کے تحت ہوئی 6 مارچ تھی، کون سے سن کی تھی وہ، اور پھر اگلے سال اسی 6 مارچ کو پھر درخواست دی، دونوں میں گیا۔ دونوں نے اکرام کیا، اعزاز فرمایا، اپنے اسٹیج پر بٹھا دیا، پورے جلسے میں اسٹیج پر بیٹھا رہا۔ اس امید میں گیا تھا کہ سنا تھا یہ مولانا حق نواز جھنگوی مرحوم، انہوں نے ایک تقریر کی تھی کہ اس جلسے میں ہم اعلان کرنے والے ہیں کہ ہم انتخابات کا راستہ چھوڑ کر انقلاب کا راستہ اختیار کریں۔ میرے لیے تو بہت بڑی خوشی کا دن تھا۔ میں گیا لیکن مایوس ہو کر لوٹ پڑا۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، اگلے میں گیا، وہاں پر بھی کلاشنکوف اٹھا کر بھی بڑا انقلابی انداز جو ہے مولانا سمیع الحق صاحب نے، آخری بات وہی الیکشن آ رہا ہے تیاری کر، پرنالا وہیں گرا دونوں کا۔ لیکن یہ کہ میں مایوس نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور، لیکن یہ بہرحال مایوسی والی بات ہے۔ لا تقنطوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو توفیق دے، نظر ثانی کریں، سوچیں، غور کریں، میں ان کا خادم ان کے پیچھے چلوں گا، جو بھی کر لے بسم اللہ کریں۔ اس وقت جو صورتحال ملک میں ہے اس کے بارے میں 2 باتیں کہہ رہا ہوں۔ تو مزید دھماکے ہوئے، گاڑی میں دھماکہ ہوا، خوف و ہراس کی کیفیت مزید بڑھ گئی، اور سب سے اہم نقطہ میرے نزدیک یہ ہے کہ گویا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ فوج بھی غیر مؤثر ہے۔ گلی گلی کی تو ناکہ بندی ہے، ہر مورچے پر تو چوکی ہے، پھر یہ کہ ایک دم جو دھماکے ہوئے ہیں حیدرآباد میں، یہ شاید بڑی خطرناک ہے، اس پہلو سے بھی کہ فوج کا مورال بھی گرے گا، اور اس پہلو سے بھی کہ عوام کے نگاہوں میں بھی فوج کی عزت اور وقت ختم ہو جائے، اور جو خوفناک نتائج ہے وہ تو ہے، لیکن فوری نتیجے کے تو نکلیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال ایک بات مانی ہے، ابھی وہ آرڈیننس بنا تو نہیں، لیکن جو آپ کو معلوم ہے پروسیس میں ہے، ایک قدم آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ فوج کو پولیس کا وہ اختیار دیا جا رہا ہے جو ایس ایچ او کے پاس ہوتا ہے، یعنی پرچہ وہ کاٹے گی۔ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، اللہ کرے کہ اس سے اچھے نتائج نکل آئے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فوجداری مقدمات میں سارا دار و مدار پرچے پر ہوتا ہے، اور پولیس کے اہلکاروں سے زیادہ کون واقف ہے اس بات سے کہ پرچے میں ذرا کمی کر دیجئے، ایک لفظ کے بدلنے سے پورا مقدمے کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ سارا جرم لکھ دیجئے، کہیں ایک لفظ ایسا ایڈ کر دیجئے کہ ختم، کل آدم، عدالت کے لیے پورا موقع اسے چھوڑ دے، قانون کا تقاضا ہوگا کہ چھوڑ دے ایک لفظ کی طرف۔ لیکن یہ کہ اب اگر فوج کو یہ اختیار دیا جائے کہ پرچہ وہ کاٹے، آگے پروسیس جو ہے جو بھی ہماری جوڈیشری ہے اس کے تحت ہو، تو ایک گویا کے پیش قدمی ہوئی ہے۔ اگر یہ مان لیا ہے حکومت نے، جیسا کہ کہا گیا ہے حکومت نے خود بنایا ہے آرڈیننس کا مسودہ، اور صدر صاحب کو پہنچے، دعا کیجیے، پھر وہی بات کہوں گا، دعا کی اللہ تعالیٰ اسی سے حالات کو بہتر کر دے۔
لیکن جو صورت حال ہے وہ واقعتاً اتنی گمبھیر ہے کہ اس قدم سے نظر نہیں آ رہا کہ اصل جو علاج ہے وہ ہو جائے گا. باقی اللہ کو ہر شے کی قدرت حاصل ہے. افسوس ہے کہ ہمارے زیادہ ذہین اور کھاتے پیتے لوگوں نے قطعاً توجہ دی. یہ بھی ایک معیار ہے، پیمانہ ہے جس سے ناپا جا سکتا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہمارے معیارات کیا ہیں، ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں. بہرحال ہمیں جو بھی ملے گا اپنی سے محنت کریں گے، کوشش کریں گے. مثل خام ملے اسے کندل بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ کہ بہرحال فرق ہوتا، کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے آئیں، انجمن پر اتنا بوجھ نہ پڑے، وہ خود کفیل ہوں، ذہین طلبہ آئیں، اعلیٰ نمبر لے کر آئیں تاکہ اچھے نتائج ہم دکھا سکیں. افسوس نہیں ہوا. بہرحال ہمیں تو کام کرنا ہے. وہی بات شعر دوبارہ کہوں گا کہ دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو دباؤ. ابھی تک تو یہی ہے بات کہ یار اب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات. لیکن یہ کہ اب ہمارا وہ بی اے کی کلاس میں داخلے کا وقت ہے. ایف اے ایف ایس سی کے نتائج آ گئے ہیں، ذرا اس کے بارے میں تفصیل نظر کر دوں. بی اے کے لیے ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ایف اے ایف ایس سی یا ایف اے پاس طلبہ آ جائیں. 1 سال ہم اضافی لیں گے شروع میں انہیں عربی پڑھانے کے لیے. اس کے بعد انہیں گریجویٹ کرائیں گے یا فلسفہ یا پولیٹیکل سائنس یا اکنامکس ان مضامین کے ساتھ. عربی لازمن ہوگی، قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ، گریجویٹ بن کر نکل جائیں گے. یہ نہیں کہ مسجد کے ملا ہی بنے صرف، اس کے بعد وہ لا کی طرف جا سکتے ہیں. بہترین پروفیشن، کمپٹیشن میں جائیں، سروسز میں جائیں. دیانت دار اور دین کو جاننے والے آپ کو سول آفیسرز ملیں، اس ملک کی قسمت بدلے گی. اور اللہ کرے کہ شریعت کی طرف کوئی پیش قدمی ہو، کچھ نہ کچھ تو ہوگی. اب یہ جو شریعت بل آیا ہے اس میں چاہے کچھ کمی بیشی کرے موجودہ جو بھی حکومت ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل کوئی پیش قدمی نہ ہو. یہ پروسیس آگے بڑھے گا. تو ایسے وکلاء کہ جو شریعت کو بھی جانتے ہوں، قرآن اور حدیث سے بھی براہ راست ان کا ربط ہو اور وہ جدید قانون بھی پڑھ لیں، ان کی تو بڑی شدید ضرورت ہوگی. وہ راستے کھلے ہوئے ہیں. میں خاص طور پہ توجہ دلا رہا ہوں ایف ایس سی میڈیکل، ایف ایس سی نان میڈیکل کے طلبا. اتنے نمبر نہیں آئے کہ وہ انہیں داخلہ مل سکے انجینئرنگ یونیورسٹی میں یا میڈیکل کالج میں. اب وہ بھٹکتے ہیں ادھر ادھر، کیا کریں، کہیں جائیں، یہ کریں وہ کریں، باہر جائیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے باہر جا رہے ہیں. باہر جا رہے ہیں، ان کا دین، ان کا اخلاق گویا کہ شدید ترین خطرے میں آپ ڈال. میچور طلبا جب یہاں سے جاتے ہیں ایم ایس سی وغیرہ کر کے پی ایچ ڈی کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ میچور ہوتا ہے. یہ ایف اے ایف ایس سی کا 17، 18، 19 برس کا نوجوان. ابھی ایک صاحب، ایک بڑی اونچی فیملی کی خاتون میرے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئیں. اسے وہ اے لیول کیا تھا جو ہوتا ہے یہ سینئر کیمبرج ٹائپ. یہاں داخلہ نہیں ملا، اس کو امریکہ بھیج دیا. اب آ رہی تھی روتی ہوئی کہ میرا وہ بچہ نمازی تھا 5 وقتہ جب گیا تھا، اب جو آیا ہے پہلے سال چھٹیوں میں، میں صبح لاکھ سر پٹک لیتی ہوں، صبح نہیں اٹھتا. مجھے یہ خیال آیا، خوبصورت نوجوان، بڑے اونچے گھرانے کا، بڑی جاگیردار گھرانے کا. اور مجھے رحم آیا اس پر اور غصہ آیا اس پر، اس ماں پر. اس پھول کو تم نے وہاں پر بھیج دیا اس عمر میں، اب رو رہے، رونے سے کیا حاصل. ان کے سامنے بھی رکھا میں نے، خدا کے لیے واپس بلائے. اور کوئی یہاں پہ لا کا پروفیشن ہے اور پروفیشن ہے. بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ ایف ایس سی پاس طلبا خاص طور پر ان کا ذہن بنا ہوتا ہے، اس کے اندر سائنس کے مبادیات بیٹھ گئے ہوتے ہیں، جدید دنیا، جدید معلومات، خاص طور پر میڈیکل، زوالوجی، باٹنی بھی پڑھی ہوئی ہے، فزکس، کیمسٹری بھی پڑھی ہوئی ہے. تو ان کو اگر قرآن پڑھایا جائے گا تو زیادہ براڈ اسپیکٹرم ہوگا، ان کے ذہن کا جو ظرف وسیع ہوگا. وہ خصوصی توجہ فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.